بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 84 ہے، 84، اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 92 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُم، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس، موسیٰ، حضرت موسیٰ، بالبینات، واضح دلیلوں کے ساتھ، ثم اتخذتم، پھر تم نے بنا لیا، العجل، بچھڑے کو معبود، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم، اور تم ہو ہی ظالم۔ ترجمہ یوں ہے، اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے، پھر تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے، اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے۔ دوسری بات، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ بزرگان محترم، اس آیت کے ذریعے یہودیوں کے اس قول کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا۔ تم کہاں تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہو؟ تم خود تمہارے اوپر نازل کی گئی کتابوں کی تعلیمات کے خلاف ورزی کرتے ہو۔ تم ہی بتاؤ کہ کیا تورات کی یہ تعلیمات نہیں تھیں کہ تمہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے؟ مگر تم نے تو تورات کی تعلیم کے خلاف بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ پھر تم اپنے قول میں سچے کہاں ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم خود اس کتاب کے منکر ہو جو تم پر نازل کی گئی۔ حقیقت میں تم ظالم ہو۔ بنی اسرائیل نے جس بچڑے کو اپنا معبود بنا کر ظلم کیا، ان کے اس جرم کا ذکر قرآن مجید میں متعدد بار کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 153 میں فرمایا، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، کہ واضح نشانیوں کے آنے کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 152 میں فرمایا گیا، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے ان پر جلد ہی ان کے رب کا غضب اور دنیاوی زندگی ہی میں ذلت آ پڑے گی۔ قرآن مجید میں بینات کا جو لفظ آیا ہے اس آیت میں دیگر مواقع پر بھی آیا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 میں، قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے پیغمبر آئے بینات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 184 میں ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ، بس اے پیغمبر، اگر آپ کو لوگ جھٹلاتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے، جو بینات اور معجزات لے کر آئے، ان کو بھی جھٹلا دیا گیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے۔
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 میں ہے اذ کففت بنی اسرائیل عنک اذ جئتہم بالبینات. اور اسی طریقے سے عجل کا جو لفظ استعمال کیا گیا بچڑے کی پوجا کے سلسلے میں، بچڑے کو معبود بنانے کے سلسلے میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں بھی گزر چکا. اتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 میں واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم. سورہ نساء کی آیت نمبر 153 میں ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. سورہ اعراف کی آیت نمبر 152 میں ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 میں تو گزر چکا اس سے پہلے. بہرحال قرآن مجید کی مختلف آیات میں اس کے تذکیریں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے، توحید پر قائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.